बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबक नंबर 2 हरूफ मद्दा। क्या हरूफ मद। हमने जबर को भी पढ़ा है, हमने जेर को भी पढ़ा है, हमने पेश को भी पढ़ा है। अब आज जो सबक है हरूफ मद्दा। क्या है मद्दा? किसको कहते हैं? एक हो गया हरूफ मद, एक हो गया हरूफ मद्दा। आगो मद क्या गो मद। इस ब्रू कुनी मद असली, मद फरई या मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल। यहाँ है हरूफ मद्दा। क्या है? हरूफ मद। 3 है। क्या है ये? आगो अलिफ मद्दा। क्या गो अलिफ मद्दा। याद हो जो फिलहाल लग ये दिसी। एक हुआ अलिफ मद्दा। क्या है? दूसरा है या मद्दा। क्या है? या मद। तीसरा है वाव मद्दा। क्या है? वाव मद। देखो फिलहाल ये मद नहीं है। क्यों? फिलहाल मैंने आपको समझा ये मद्दा कब मद बनेंगे, ये तीनों कब मद बनेंगे। 1 मिनट, ये मद कब बनेंगे? ठीक है, ये मद कब बनेंगे? ये देखो फिलहाल ये हमजा है, ये अलिफ है। ठीक है, ये हमजा है, ये अलिफ है, ये भी या है, ये भी अलिफ है, ये भी वाव है। ठीक है ना? उतन शुम वन बनाने मद मद हुरूफ मद्दा 3 है। क्या है? चाम अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। ठीक है, अब देखो जी इस पर जबर आएगा ना, किस पर? इस पर जज़म आएगी। क्या? ये बन गया अलिफ मद्दा। क्या हुआ है? ठीक है, जी इस पर इसके इससे पहले क्या है? जेर आएगी ना। किससे? क्योंकि या मद्दा जो है ना इस पर जज़म है। क्या है? जब जज़म से पहले या मद्दा पर जज़म हो और उससे पहले जेर हो तो ये या मद्दा बन जाती है, और जब वाव पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो तो ये वाव मद्दा बन जाता है। ठीक है, देखो फर्क इतना ही है कि अलिफ मद्दा से पहले जबर हुआ करता है। ठीक है, मगर अलिफ मद्दा पर जरूरी होना चाहिए क्या? जज़म। यानी जज़म ये साकिन है, इसको मिलाना है किसके साथ? इस हमजे के साथ। अलिफ को किसके साथ मिलाना है? हमजे के साथ। ठीक है, या मद्दा इसको मिलाना है किसके साथ? हमजा के साथ। अब अलिफ नहीं रहा है। क्यों? आप इसके नीचे जेर आ गई। आप इसको मिलाना है किसके साथ? इस हमजे के साथ, और या पर जो जज़म है ये या मद्दा बनेगी। ये इस हुरूफ का मोहताज है। किसका? यम हुरूफ। देखिए ये अलिफ मद्दा ये मोहताज है, ये मोहताज है, ये हमजो मोहताज। इधर पर या ना या ये मोहताज है, ये हमजो मोहताज। क्या हमजा से पन्नी शक्ल में अस सूरतस में इसके नीचे जो जेर है इस को मोहताज। ठीक है, और इस वाव मद्दा से क्या है? जो ये वाव मद्दा है ये किसका मोहताज है? ये हमजा पेश का है ना, हमजा वाव पेश। अब देखो मद कितना खींचना है। क्या? ये जो मद है क्या है? ये मद है एक अलिफ के मिकदार। युद्ध अलिफ जो जेठरावान कुम युम त्रे मद जेठरावी। अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा, इन तीनों को इतना ही लंबा करना है जितना हम एक अलिफ को खींचते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़कर दिखाओ। हमजा अलिफ जबर अगर इस हमजा अलिफ जबर आ और ये बना मजूर। क्या बना? बल्कि हमें सीधा इसको झटका नहीं देना है, आवाज को ज्यादा खींचना भी नहीं है, ना झटका देना है, बस आवाज को अपनी असल पर रुकाना है। आवाज पन्ने शक्ल मजरूका हुई न कि झटक दी न ज्यादा जेठ रहा। हमजा अलिफ जबर आ। ठीक है, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा, जीम अलिफ जबर जा, हा अलिफ जबर हा, खा अलिफ जबर खा, दाल अलिफ जबर दा, जाल अलिफ जबर जा, रा अलिफ जबर रा। शाबाश पढ़ो। सीन अलिफ जबर सा, शीन अलिफ जबर शा, साद अलिफ जबर सा, गाद अलिफ जबर गा, ता अलिफ जबर ता, अलिफ जबर सा, आइन अलिफ जबर आ, गैन अलिफ जबर गा, फा अलिफ जबर फा, काफ अलिफ जबर का, काफ अलिफ जबर का, लाम अलिफ जबर ला, मीम अलिफ जबर मा, नून अलिफ जबर ना, वाव अलिफ जबर वाई, हा अलिफ जबर हा, या अलिफ जबर आ, या अलिफ जबर या। ठीक है, अब देखो इसको हमने इसकी मशक हमने की। क्या है? ये जो हमजा है हमजा अपनी शक्ल में है और ये किसके साथ मिला हुआ है? अलिफ मद्दा के साथ। अलिफ मद्दा तब बन जाता है जब इस पर जज़म हो और उससे पहले क्या होता है? जबर होता है। हमजा पर जो है जबर होता है। या मद्दा तब या मद्दा बन जाती है जब इस पर जज़म हो उससे पहले क्या हुआ करती है? जेर हुआ करती है। वाह मद्दा तब वाह मद्दा बन जाता है जब इस पर जज़म हो और उससे पहले क्या हुआ करता है? पेश हुआ करता है। आज का सबक है तख्ते नंबर 4
یہ نورانی قاعدہ کا سبق آج ہم نے بس اتنا ہی پڑھنا ہے کہ مد 3 قسم کے ہوتے ہیں، حروف مدہ جن کو کہا جاتا ہے. حروف کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ حروف کے اعتبار سے مدہ ہے. ٹھیک ہے. حمزہ الف زبر آ یہ الف مدہ ہے، یا حمزہ یا زیر ای یہ یا مدہ ہے، حمزہ واو پیش او یہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو، اب ہم نے ایک مد تو پڑھا ہے، اس کی مشق تو ہم نے کی ہے، کس کی؟ الف مدہ کی. کیا؟ الف مدہ کی مشق ہم نے کی ہے. کہاں تک؟ یا الف زبر. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا دوسری ہے حمزہ یا زیر ای، تھوڑا کھینچنا ہے. با یا زیر بی، تا یا زیر بی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر ہی، خا یا زیر ہی. ذرا پڑھ کر دکھاؤ. دال یا زیر دی، زال یا زیر زی، را یا زیر ری، زا یا زیر زا میں تیز آواز نکلتے ہیں. زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، زور سے پڑھو. سین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، صاد یا زیر سی. ٹھیک ہے. سی تھوڑی آواز نکالنے ہے، صاد میں آواز نکالنے ہے سیٹ کی طرح. صاد یا زیر سی، صاد یا زیر سی. اگر وہ تہ کیا ونیو سا یہ اگر یہ صاد یا زیر سی چھا 5 منٹ کے لیے ات پٹ بہ ونو تہ پگہ سبقس مز. بولو یہ کون سی یا ہے؟ آپ کو کیا کہنا ہے؟ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. کیوں یا مدہ کیوں ہے؟ یہ اس سے پہلے زیر ہے. کیا ہے؟ اس کے نیچے نہیں، اس سے پہلے جو سواد ہے، سواد یہ سواد اس کے ساتھ ملا ہوا نا، سواد کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. اب یہ کیا بنے گی؟ صاد مدہ، یا مدہ بنے گی. یا مدہ بنے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ وا مدہ ہے. قرآن میں اگر لکھا ہوگا نا کہیں بھی اولائکا نہیں، اولائکا 5 منٹ کے لیے اگر ہم نے مثال لے لو کوئی، اگر وا مدہ ہے، فی الحال میں آپ کو اس لیے میں نے مثال رکائی تاکہ آپ کو پہلے سمجھ میں آنا چاہیے. یہ وا مدہ ہے نا، اس سے پہلے کیا ہوا کرتا ہے؟ نہیں، اس الف تو ہے ہی، اس سے پہلے الف تو ہے ہی، لیکن فی الحال الف آپ نے ٹھیک ہے، فی الحال الف اس پر کوئی حرکت نہیں آئی. جو اس پر پیش آئے گا اور اس پر جزم آئے گی، اب کیا بنا یہ؟ اب یہ بنایا وا مدہ. حمزہ وا پیش او، حمزہ وا پیش او، کیونکہ یہ واو جو ہے اس پر کیا ہے؟ جزم ہے. اور اس سے پہلے جو حمزہ ہے، حمزہ پر کیا ہے؟ حرکت ہے. حرکت میں سے کیا حرکت ہے؟ پیش آئی. اب یہ کیا بنا؟ واو مدہ. ٹھیک ہے. دیکھو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک واو حرف تہجی کا واو ہے. ٹھیک ہے. ایک واو حرکت والا واو ہے. ٹھیک ہے. ایک واو مدہ والا واو ہے، کیونکہ یہ واو مدہ تب بنے گی جب اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے. یہ دیکھو یہ حرف تہجی والا کیا ہے؟ واو ہے. یہ واو متحرک والا کیونکہ اس پر حرکت ہے. اور یہ واو جو ہے یہ مدہ والا واو ہے. ٹھیک ہے. اب آئے اور ایک واو آئے گی، آیا سمجھ میں؟ وہ اگلے سبق میں آئے گا. فی الحال ہمیں ان تینوں کو یاد رکھنا ہے. یہ حرف تہجی والا واو ہے، اس پر حرکت نہیں ہے. یہ حرکت والی واو ہے کیونکہ اس پر کیا ہے؟ اس پر کیا ہے؟ زبر سے نا، چاہے زبر یا پیش مگر چیز کا حرکت ایسا کہ نا. فی الحال ترو اس پر زبر. کیا ترو؟ زبر. یہ دیکھو یہ حرف تہجی والا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ حرف تہجی وہ اس پر کوئی حرکت ہی نہیں ہے. فی الحال یہ کیا ہے؟ الف با کا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زبر والا ہے نا. یہ کیا ہے؟ پیش والا نہیں، یہ مدہ والا. مدہ والا کیوں ہے؟ واو سے پہلے حمزہ پر جو پیش ہے یہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. اتھے پٲٹھۍ چھُ یِمن حروفن منٛز اگر الف باس منٛز یی نا کہ یہ حمزہ تتھ پٮ۪ٹھ آسہِ نا الگ أمِس حرکت آسہِ نا یِتھ پٲٹھۍ یہ کیا آسہِ؟ یہِ آسہِ حمزہ. اتھے پٲٹھۍ اگر حروف تہجیس منٛز نِمو نا کِتھ پٲٹھۍ اتھ بنے حرکت وول. اگر حروف تہجیس منٛز نِمو نا کُس؟ الف. یہ آسہِ نا خٲلی اتھ پٮ۪ٹھ ما آسہِ کانٛہہ چیٖز. اگر یہ کتٮ۪تھ نِمون، اگر یہ حرکاتن منٛز نِمو پٮ۪ٹھ ترٛٲوٕس حرکت کیٛاہ بنہِ اتھ؟ حمزہ زبر آ. ٹھیک چھا نا. اگر یہ کتٮ۪تھ نِمون، یہ کیا ونان اتھ؟ یا مدہ. فی الحال حروف تہجی منٛز نِمون تتھ منٛز آسہِ خٲلی یا ییٚتِس. پتہٕ اگر یہ کتھ منٛز نِمون حروف حرکتن منٛز پٮ۪ٹھ ترٛاووس پتہٕ زبر، یہ کیٛاہ بنیٛاو؟ یہ بنیٛاو نا حرکت وول یا. ٹھیک چھا؟ حرکت وول یا. اگر یہ کتھ منٛز نِمون کیا ونان اتھ؟ یہ کر بنہِ پتہٕ اگر وُنیُک تام چھِ حرکت وول چھُنا یہِ؟ یُتھ امہِ برونٛٹھ کیٛاہ آو؟ حمزہ آو. امہِ برونٛٹھ حمزہس تل کیٛاہ آیہِ؟ زیر آیہِ. ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ جزم اور یہ بنیٛاو یا مدہ. کیا بنیٛاو؟ وۄنۍ تھٲیِو أزیُک سبقُک خُلاصہٕ یہِ کہِ اَسہِ پوٚر أزکِس سبقس منٛز 3 حروف مدہ. حروف اعتبار چھِ مد 3. نمبر 1 الف مدہ. الف مدہ برونٛٹھ آسہِ زبر. کیا آسہِ؟ نمبر 2 یا مدہ. یا مدہ برونٛٹھ آسہِ زیر. وا مدہ امہِ برونٛٹھ کیا آسہِ؟ اتنا یاد رکھنا ہے.
تش یوتھ یاد تھاون کہ حروف مدہ چھ ترے اگر اس الف مدہ آئے زانن الف مدہ برونٹ چھ زبر اگر اس یا مدہ آئے زانن یا مدہ برونٹ آئے زیر تحت تل آئے نہ زیر کن تحت یس تیم حروف آئے تم برونٹ یس حروف آئے تحت تل آئے زیر اور ات مدس پہ آئے جزم کیا یہ آئے تم حروف کیا آئے محتاج آوا سمجھ اگر اس واو مدہ آئے زانن واو مدہ پہ آئے جزم اور تم برونٹ آئے پیش اور پتہ کرو حمزہ واو پیش او مگر وٹ کیا کرو گول حمزہ کیا ونا یس پیش چھم پیشس من چھ وٹ کیا گسان اور واوس من آلریڈی کیا گسان وٹ تلات پری دیو حمزہ وا پیش او با وا پیش تا وا پیش سا وا پیش جیم وا پیش حا وا پیش توجہ ہوت من سورہ قرآن من جوع اگر بتائی ونو پگا ون سا جو چھ یہ کس واو چھتا کیا شون ہاں کیوں واو مدہ کیوں ہے کیونکہ جو جیم ہے جیم پر پیش ہے اور واو پر جزم ہے یہاں واو مدہ ہے کیونکہ واو مدہ سے پہلے جو جیم ہے اس پر کیا ہے پیش ہے تم نوٹ کیا چھ من جوع توجہ تاتی آخر اگر تاتی سٹاپ کرو وقف کرو تت کیا کرو من جوع حمزہ اینش آواز کیا کرو اینش آواز کیا کرو یعنی سکھالو ہٹ مزیم اگر حرکت پرو نے اینس تل کیا اس پرو نے کیا تاتی اس وقف کران کیا کران جیم وا پیش حا وا پیش حو خا وا پیش دال وا پیش لال وا پیش را وا پیش زا وا پیش سین وا پیش شین وا پیش صاد وا پیش غاد وا پیش طا وا پیش غا وا پیش عین وا پیش غین وا پیش فا وا پیش قاف وا پیش کاف وا پیش لام وا پیش نون وا پیش وا وا پیش ہا وا پیش ہو اگو حو بیاگو ہو حمزہ وا پیش او یا وا پیش یو ٹھیک ہے اس سورہ ناس پڑھان کیا پڑھان اس پڑھان قل اعوذ یس اعوذ چھنا کہ یہ ٹھیک ہے یہ چھنا یہ واو کیا چھ کیا چھ واو مدہ جزم سے پہلے پیش ہاں واو مدہ سے پہلے پیش ہوتا سمجھ ٹھیک توجہ قل اعوذ پڑھان کیا اس میں واو مدہ ہے واو مدہ کو کھینچنا ہے ایک الف کے بقدر ایک اس الف سے جو زیر شاہ اب دیکھو اب ہمیں مشق کرنی ہے تینوں حروف مدہ کی یعنی اس ترے حروف مدہ پر اس پر الف مدہ یا مدہ واو مدہ اب ان کی مشق کرنی ہے کیا کرنی ہے مگر بہ ونمو کت حروف مز یل اس ملاو کس مد تو آپ کو کہنا ہے کہ یہ مد ہے اور یہ کیوں مد ہے اس کا وجہ بھی بتانا ہے امیک وجہ تو چھو ونو نکیا چھ مد وچھو زاد زاد اس مس کس مد چھ الف مدہ کیا چھ الف مدہ نہیں زبر ہے کیونکہ الف مدہ سے پہلے زا پر زبر ہے توجہ زا خاف اس مس الف مدہ ات مز صرف الف مدہ آیتس یس یم چھنا یہ مشق ات مز تمام مز کیا یہ الف مشق یہ الف یتس یعنی الف مدہ یہ چھ تمش مشق کی تاب جاهد حاسب جناح شارب فراغ خادع قاتل صابر تعالى گیت مشقی مز آو صرف اس کیا الف مدہ یتس ات مز ما آون یا مدہ یا وا مدہ اب یس اس مشق پرو کس یا مدہ ات مز ز مد اکی الف مدہ بے کیا بے یا مدہ بے ان کہیں مدہ ام بغیر ٹھیک ہے ونی وا مدہ کیونکہ ہم نے ابھی وا مدہ کی مشق نہیں کی وا مدہ حرکت پر اس وا مدہ کت پر آسان وا مدہ کت پر پیچھاون لیکن یہ مشق مز ان ون وا مدہ وچو دینی منسا یارا دین اس مز کس یا یا مدہ کیا یا مدہ جزم سے پہلے جو حروف ہیں نہیں جزم سے پہلے یا مدہ سے پہلے زیر یا مدہ سے پہلے زیر فیہ ارینی کتابی ونسا کتاب اس کس مد زمد کیا چھ زمد آگو الف مدہ
الف مدہ سے پہلے زبر ہے. بیا گو یا مدہ سے پہلے زیر ہے. اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ. اب پڑھنا ہے واو مدہ کی مشق. کیا پڑھنا ہے؟ وچ واو مدہ کی مشق پڑھ. اوتن پورائس مشق کمن ہنس الف مدہ اس بے. اب دیکھو جو واو مدہ ہے اس میں تینوں کی مشق کرائی جائے گی, تینوں حروف مدوں کی مشق کرائی جائے گی. اتمزی الف مدہ تھی, یا مدہ تھی, واو مدہ تھی. پڑھو نوح طور توبو. ونسا توب اس میں کس مد چھ کیا ہاں دونوں واو مدہ ہے. میں تو کاما ون یا مدہ تاوی ونو. توبو نور قالو اس میں کس مد چھ زمد. اخ الف مدہ بے واو مدہ. یوحی اس میں کس مد چھ ہاں آگو یا مدہ بے کیا گو واو مدہ. یقوم تکون ہارون قارون داخرون سبقون باسطون راجعون. یہ ہوا تھا آج الف مدہ, یا مدہ اور واو مدہ سبق. ٹھیک ہے, اب ان کی مشق کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ازبر مشق کرنی ہے. جس طرح آپ نے زبر زیر پیش کی مشق کی تھی, اسی طرح اب ان تینوں حروف مدوں کی طرح کیا کرنا ہے؟ مشق کرنا ہے, تاکہ آپ حروف مدہ پہچان سکو. صرف اتنی مثال وچھنے کی. باقی قرآن مز تو کہاں تو قرآن کہاں تو سور پڑھو قرآن مز اور تات مز وچھو تھی کہ یہ الف مدہ, یہ واو مدہ, یہ یا مدہ. تات مز پیچھے تھی تاکہ تہ گھو یاد روزو, بے روزو اک چیز مشق تو گھو, پریکٹس تو لگو. یا اگر امام صاحب نماز مز پڑھ ام کیا زیٹھو قل اعوذ بوش اعوذ اور گے ام پر واو مدہ ات مز. یا اتھے پٲٹھۍ چھِ کیا ونان ہوت مز من جوع. یا اتھے پٲٹھۍ واریاہ ترٛٮ۪ن مدن ہٕنٛز قٕسم چھِ تۄہہِ ژھانڈنہِ کۄمن منٛز وۄنۍ سورن منٛز. ٹھیٖک چھا نا؟ چلو یہ اوس أزیُک سبق. اتھ کٔرزیٚو بھرپوٗر مشق اور پریکٹس تاکہ قرآن پرُن گژھِ أتی سہوٗلیت تہٕ آسان تۄہہِ.